السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں ناول رحال بائی سید خضر کا ایپیسوڈ 3 پڑھنے والی ہوں، اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ حبور کی نہ جانے کتنی کالز کے بعد بالآخر اس نے کال اٹھائی۔ کدھر ہو؟ اس نے دبی دبی آواز میں فون کے پار موجود زرگل سے کہا۔ نظریں بڑے سے ڈیجیٹل بورڈ پہ مرکوز ہوئی تھی جہاں ان کی فلائٹ کی بورڈنگ شروع ہو چکی تھی اور چیک ان چند منٹ میں بند ہونے کو تھا۔ وہ کوئی نیا مسئلہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ بورڈنگ شروع ہو گئی ہے، جلدی آؤ۔ وہ بے چینی میں سیٹ سے کھڑی اضطرابی کیفیت کے زیر اثر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ نہ جانے زرگل کون سا کریم پائے لینے گئی تھی کہ اسے اتنا وقت لگ رہا تھا۔ اگلے چند لمحوں کے بعد ہی اسے زرگل تیز تیز قدم اٹھاتی نظر آئی تھی۔ حبور نے کچھ نوٹ کیا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا تاثر تھا جسے وہ سمجھ نہ پائی، اور ہاتھ میں صرف ایک کریم پائی کہ وہ اپنا کریم پائی نیچے ہی کھا گئی۔ زرگل اس کے قریب آئی تو اس پر نمایاں ہوا کر وہ کسی ٹرانس کے زیر اثر ہے، ایسے کہ کچھ ہوا ہو۔ کیا ہوا؟ کہاں رہ گئی تھی؟ اس نے سوال کیا، مگر زرگل نے اس کو بنا جواب دیے کریم پائے پکڑایا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ نکال رہی تھی۔ حبور گردن موڑے اندر جاتے لوگوں کو دیکھے گئی۔ اس سے بے حد فکر ہو رہی تھی کہ یہ لڑکی آخر کیا کر رہی ہے، حتیٰ کہ وہ خاموش رہی، الجھن زدہ نظر زرگل کی پیڈ پر چلتی انگلیوں پر ٹھہری ہوئی تھی جو مائکروسافٹ ورڈ پہ ایک بے نام ڈاکیومنٹ کھول رہی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ زرگل نے اس کی طرف چہرہ اٹھایا۔ حبور، ایک بات بتاؤ۔ وہ اس قدر پرجوش و حیرت زدہ تھی کہ حبور کنفیوز ہو گئی۔ اس کے اگلے پچھلے لوگ اٹھ کے اندر جا رہے تھے۔ اس نے اکتا کر کہا، بولو، مجھے یہ بتاؤ کہ فری برڈ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ایسا پرندہ جو ایک رامبلر کی نشانی ہو، آزاد پرندہ۔ اس نے ایسے سوال کے زرگل سے لاکھ جہانوں میں بھی توقع نہیں کی تھی، مگر وہ اس کے سوال پہ ذہن دوڑائے گئی۔ فری برڈ کی مشابہت اکثر بابل سے کی جاتی ہے، سویلو سے، اور ان دونوں کو اگر عربی میں دیکھا جائے یا کسی انسان کو بابیل کہا جائے تو اسے کہیں گے۔ سورج کی روشنی اب قدرے دھیمی ہو گئی تھی، شام کا وقت سر پہ آ گیا تھا۔ حبور نے نظریں زرگل سے ملائی جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ رحال، ایک رامبلر کو عربی میں رحال کہتے ہیں۔ اور پھر زرگل نے بنا کسی وضاحت کے چہرہ واپس لیپ ٹاپ پہ مرکوز کیا، وہاں اس کا بتایا گیا نام تحریر کیا، اور پھر اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ حبور، اس نے اسے بے حد پرجوشی میں مخاطب کیا، البتہ حبور اب بھی اسے ہجیانی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری کہانی ہمیشہ سے کینیڈا میں شروع ہونی تھی۔ اسے زرگل کا کہا ایک لفظ سمجھ نہ آیا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اور کیوں کہہ رہی تھی؟ بھویں اچکائے، سر پر بل ڈالے، وہ زرگل کو سوالیہ نظروں سے دیکھے گئی۔ زرگل کے ولوے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ تم چلو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں تفصیل سے۔ فائنلی، شکر۔ حبور نے دونوں ہاتھ اٹھاتے آسمان کی طرف دیکھا۔ زرگل اپنا لیپ ٹاپ واپس بیگ میں ڈالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ افسوس اس ارجنٹ کا، عام لوگ کبھی بھی ایک لکھاری کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ دونوں اب اپنی ٹرالی تھامے شیشے کے گیٹ کے پار جا رہے تھے جہاں اندر بہت سے افسران لوگوں کے پاسپورٹ اور ٹکٹ چیک کر رہے تھے۔ اندر بہت سے کاؤنٹر بنے تھے اور درمیان میں ایک بڑے سے آن رول پہ بیگ رکھے جا رہے تھے۔ ایک پردے کے اندر وہ بیگ چھپ جاتے، پھر لمحوں بعد باہر نکلتے۔ لوگ قطار در قطار آگے بڑھ رہے تھے۔ حبور کی نظریں آسمان پر ڈلتے
सूरज और राया होते चांद पे टिकी हुई थी और उसके पीछे ज़रगुल के लबों पे हल्की सी मुस्कान अभी भी तारी थी। ये कहानी हमेशा से कनाडा में शुरू होनी थी, न कराची में जैसे ज़रगुल ने सोचा था। ये कहानी हमेशा से कनाडा में शुरू होनी थी, ना कि रियाज में जैसा हबूर ने सोचा था। एक मुल्क से दूसरे मुल्क वो दोनों बारी बारी अपने सारे कागजात चेक करवाते अंदर की तरफ आ गई थी और यहाँ मुख्तलिफ ऐलानात हो रहे थे। उन्हें अपने प्लान का ऑन बोर्ड का काउंटर तलाश करना था। वो अपना बैग उठाए तेज़ तेज़ कदम ऊपर की तरफ बढ़ा रही थी। हर कदम के साथ बैग पे अटकी चाबियाँ आवाज़ करती। कंधे पर लटके बैग की वजह से ज़ख्म में हल्की फुल्की तकलीफ़ अब भी उठ रही थी, मगर उसके पास और कोई चारा ना था। उसकी बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी और उसे फ़ौरन चेक इन करवाना था। आई एम रियली सॉरी माइकल, सच में तुम इन्फॉर्म करना भूल गया। तेज़ शोर और बढ़ते हुजूम के बायस उसे ऊंचा बोलना पड़ रहा था। अव्वल तौर पे तुमने ना मुझे अपना लीव लेटर भेजा और अब तुम चाहते हो कि मैं मेक बिलीव के ओनर से तुम्हारे अपॉइंटमेंट की बात करूं। वाह, आर यू इवन लिसनिंग टू योर सेल्फ? दूसरी तरफ से आती आवाज़ में बेहद नागवारी आया आती। आइजक ने लब काटे। मेरे पास वाकई वक्त नहीं था, पर न तुम जानते हो मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे इस जॉब की बेहद ज़रूरत है। माइकल प्लीज़, तुम्हें बस एलेक्स से मेरी छोटी मोटी सिफारिश ही करनी है। मैं ऐसी दरख्वास्तें बिना किसी वजह के नहीं करता। ट्रस्ट मी, आई रियली नीड दिस। ऊपर की मंजिल तक पहुँचने तक वो हाँफ गया। हाथों की रगें मुस्तकिल भारी बैग को थामे रहने से तन के उभर गई थी। माथे पे बिखरे बाल पसीने से तर हो गए। आइजक, मेक बिलीव कनाडा की सबसे मशहूर बार चेन है और तुम एलेक्स को नहीं जानते। उसके अंदर बहुत घमंड है। अलबत्ता हम दोस्त हैं, मगर यू आरंट यूज्ड टू हिज एटीट्यूड। वो सिफारिशों पे लोगों को अपॉइंट नहीं क्या करता और तुम चाहते हो मैं अपने सबसे बेहतरीन बारटेंडर को उसके कदमों में डाल दूँ। माइकल की आवाज़ में बेजारी दर आई। आइजक ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। सामने चेक इन आ गया था। वो ठहरा। तुम्हें बस उसे मेरा नाम देना है और एक दो शान में कसीदे पढ़ देना। बाकी का काम संभालना मेरी जिम्मेदारी है। जो तुम जैसे नकचड़े और दो नंबर इंसान को इम्प्रेस कर सकता है, वो घमंडी और फैंसी एटीट्यूड वाले लोगों को भी हैंडल कर लेगा। दूसरी तरफ उसको माइकल की गहरी बेबस सांस खारिज होती सुनाई दी। फिर वो बोला, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, बट दैट्स ऑल आई कैन डू। वो भी एक शर्ट पे। आइजक ने कमर पर हाथ जमाए, उकताहट से आंखें घुमाई। बको, 2 माह बाद तुम वापस आउटर हेवन आओगे, फेक डिनर पे भी काम करोगे। माइकल ने अपनी शर्ट रखी। क्यों, तुम्हारे बाप ने वसीयत में मेरा नाम हिस्सा छोड़ा है जो मैं मुफ्त में दुगने घंटे तुम्हारी खिदमत में पेश रहूं? वो चिढ़ के बोला, बोनस मिलेगा जबकि तब देखी जाएगी। फ़िलहाल तुम एलेक्स से मेरी जिक्र छेड़ो। मुझे इस वक्त मेक बिलीव में फ्रंट लाइन बारटेंडिंग की सख्त ज़रूरत है। फुलचंद ज़दा था, उसको जल्द अज जल्द चेक इन करवाना था। ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इतने ग्रीडी हो गए हो? माइकल ने एक और सवाल पेश किया। माइकल, मेरे प्यारे दोस्तों बॉस, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो और इस कॉल को बंद कर दो ताकि मैं अपनी फ़्लाइट कैच कर सकूं। मेरे पास अभी टेड टॉक का वक्त नहीं है। उसकी नज़रें सामने खड़े ऑफिसर पर जमी थी जो उसे ही देख रहा था। उसकी निगाहों में भी नापसंदीदगी थी। ओके, मैं कल तक तुम्हें अपडेट करता हूँ इस मौजू पे। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय। और फिर उसने कॉल काट दी। बड़क रफ्तारी से वो शीशों के बने दरवाजे की तरफ आया, अपना पासपोर्ट और बकाया जात सामने पेश किया और बिलाखिर अंदर आते उसने चेक इन के लिए अपना बैग और फ़ोन एक तरफ रख दिया। फिर उसने चंद लम्हे वहाँ इंतज़ार किया, यहाँ तक कि उसका बैग सिया पर्दों से पार होता उस तक आ गया था। उसने कंधे पे उसे उठाया। यकदम एक टीस उठी।
وہ ہمیشہ بھول جاتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ایک کبھی نہ مندمل ہونے والا زخم لیے چل رہا ہے۔ اف، اسے اب بس قطر سے کینیڈا کے لیے بورڈنگ پاس لینا تھا۔ کینیڈا کے لیے وہاں جانے سے پہلے وہ ہر انتظام کر چکا تھا تقریباً۔ اس نے سوچا اسے عطر کو میسج کر کے بتا دینا چاہیے کہ وہ بورڈنگ پاس لینے جا رہا ہے، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ دل اب بھی 100% مطمئن نہیں تھا کہ اسے کینیڈا جانا چاہیے یا نہیں، مگر وہ وہاں ویسے بھی عطر کی خاطر نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک نئی شروعات کی خاطر جا رہا تھا جس کی اسے ضرورت تو نہیں تھی، مگر عمر کے ساتھ ساتھ اگر زندگی پرانی دلچسپیوں کو ایک مرتبہ پھر جینے کا موقع دے رہی ہے تو انہیں گنوانا نہیں چاہیے۔ بورڈنگ پاس لیتے وہ ویٹنگ لاؤنج کے خالی کنارے کے نزدیک ٹک گیا، سوٹ کیس قدموں میں رکھ دیا اور بیک پیک اتار کے ٹیبل پہ ایک کرسی نزدیک کی اور اس پہ دونوں پاؤں کراس کر کے جما لیے۔ ٹھاٹ سے بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیبل پر پڑے مینیو میں سے بلیک کافی کی قیمت دیکھی، پھر ان پیسوں کو ڈالرز میں بدلا۔ نہیں، وہ اتنی مہنگی کافی نہیں پیے گا۔ اس نے بس پانی کی بوتل منگوائی۔ وہاں سے ایک سفید سر ورک والی کتاب باہر نکالی۔ ابھی اسے اپنی فلائٹ کے لیے کافی انتظار کرنا تھا، اور یہ انتظار ہلکے میوزک اور ادھوری کتاب کے صفحوں کا معائنہ کرتے گزرے گا، ہمیشہ کی طرح۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر لاؤنج سے باہر دیکھا۔ وہاں بہت سے جہاز اور ایئر بس پارک شدہ تھے، ان کے نزدیک دور سے دکھائی دیتے قدرے چھوٹے چھوٹے سے لوگ کام کر رہے تھے۔ ایک شخص لمبی سی سیڑھیوں پہ مہارت سے چڑھتا اترتا سامان منتقل کر رہا تھا۔ ایزک اس نظارے کو دیکھ کے محظوظ ہوا۔ ہمیشہ اسی طرح ہوا کرتا تھا، البتہ اگر کافی ہوتی تو نامکمل شام مکمل ہو جاتی، اس نے سوچا۔ وہ کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا جب ایک ویٹریس اس کے نزدیک پانی کی بوتل رکھنے لگا۔ آئزک نے کچھ سوچتے ہوئے چہرہ کتاب سے اٹھایا۔ ویٹر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بلیک کافی دستیاب ہوگی؟ اس نے سوال کیا۔ ویٹر نے مینیو اٹھایا، پھر اس کی بتائی اشیاء پر نظر دوڑائی اور پھر سر اس بات میں ہلا دیا، ایک بلیک کافی، نو کریم۔ اور ویٹر جس انداز میں آیا تھا اسی انداز میں پلٹ گیا۔ آئزک ٹانگ پہ ٹانگ واپس جمائے، واپس کتاب کی طرف رجحان موڑا۔ بالآخر اب وہ مطمئن تھا۔ سو تم کہہ رہی ہو کہ ایک انجان شخص جو تم سے ٹکرایا، تم نے اسے بنا کسی تحقیق کے مرہم پٹی کی، پھر تم لوگوں کی اسمال ٹاک ہوئی، اور اب وہ آل آف اے سڈن وہ تمہارے ناول کی انسپریشن ہے، اور تم ایک بے ضرر سے اتفاق کو اپنی قسمت کا سب سے بڑا مین ٹو بی لمحہ سمجھ رہی ہو۔ میک اٹ میک سینس زرگل۔ وہ دونوں اب اپنے ہینڈ کیری اٹھائے جہاز کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جہاز اور ایئرپورٹ لاؤنج کے درمیان لگائی گئی وہ مصنوعی ویسل نما راہداری تھی جس کے اطراف میں لگے شیشوں سے دور تک پھیلا رن وے دیکھا جا سکتا تھا، اور ان پہ ٹھہری جامع جہاز وہ اپنے جہاز کا بھی ایک حصہ دیکھ سکتے تھے۔ تم نہیں سمجھو گی، اٹ از اے بگ ڈیل۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک عام سا انسان آپ کو اپنی زندگی میں ٹکرائے ہوئے اور وہ بالکل اسی انداز میں بات کرے کہ جیسا آپ اپنے کردار کے لیے سوچا ہو، جیسے وہ واقعی میری کتاب کا کردار ہو۔ زرگل کی آنکھوں میں اب بھی وہی تمکنت جگمگا رہی تھی کہ جیسے پہلے اس نے برن کرمسن رنگ کی فراک پہن رکھی تھی اور سفید فلیپرز۔ بال ہر حرکت کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ شام ان کے سامنے ڈھلتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، مگر خیر دیکھتے ہیں تم ایک ملاقات سے کس حد تک انسپائر ہو سکتی ہو۔ میرے خیال میں تو ایک انسان کے ساتھ جب تک کچھ عرصے نہیں گزارا جائے تب تک ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ حبور نے لقمہ دیا۔ زرگل نے چہرہ ترچھا کر کے اس کو دیکھا۔ لبوں پہ پھیلی مسکان پل بھر کو پھیکی ہو گئی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ انسان لوگوں کے ساتھ تمام زندگی گزار کر بھی ان کے بھید کو نہیں سمجھ سکتا، مگر وہ خاموش رہی اور پھر چہرہ پلٹ دیا۔
تمہارے کاما کیا ہوگا؟ زرگل نے سوال کیا۔ اس کا کیا ہونا ہے؟ تم اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ حبور کے جواب پہ اس نے محض سر ہلا دیا۔ حبور نے اسے دیکھا، لمحے بھر کو اس کے چہرے پہ، پھر بالوں پہ، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اسے اس میں کچھ الگ محسوس ہوا تھا جو ویڈیو کالز میں محسوس نہیں ہوا کرتا تھا۔ تم نے اپنے بالوں کے ساتھ کچھ کروایا کیا؟ یہ مختلف رنگ کے کیوں لگ رہے ہیں؟ زرگل جو ایک ادھوری ملاقات کی مختلف زاویوں کے گرد گم تھی، اس نے چونک کے اسے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ میں نے کیریٹن کروایا تھا اور ہیئر ڈائی، اسی لیے مختلف لگ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ زرگل کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا۔ اپنے نئے بالوں پہ ملنے والا اس کو یہ پہلا تعریفی جملہ تھا۔ زرگل، حبور نے اسے پکارا۔ وہ جہاز کے داہنے پہ پہنچ گئے تھے۔ ان کے پیچھے لوگوں کی قطار موجود تھی، مگر زرگل نے رک کے اسے دیکھا۔ I'm proud of you as a friend۔ وہ بہت عام سا ایک جملہ تھا، بہت عام سے لہجے میں کہہ دیا گیا، مگر زرگل جانتی تھی کہ حبور نہیں جانتی کہ جن چیزوں کو چھوڑ کے وہ اس جہاز میں قدم رکھ رہی، جن کیفیات کے ساتھ وہ یہ سفر کرنے جا رہی، ان انحصارات پر اس کا یہ چھوٹا سا جملہ ٹھنڈے مرہم کی طرح پر اثر ہوا ہے۔ مگر اس نے کچھ نہیں کہا، لب باہم ملائے، اس نے سر کے خم کے ساتھ اس کا شکریہ کیا، اور پھر وہ دونوں جہاز کے اندر قدم رکھتے آگے بڑھ گئے۔ وہ اندر آئے تو گہرے پنک رنگ کی اسکرٹ پہنی ایئر ہوسٹس نے انہیں مسکرا کے ویلکم کیا۔ زرگل اور حبور دونوں نے اس لڑکی سے ہدایت لیتے اپنی اپنی سیٹس کے مختلف سوال کیے۔ انہیں تب معلوم ہوا کہ حبور اور زرگل دونوں کو برابر کی سیٹیں نہیں ملی، بالکل آگے اور پیچھے کی ونڈو سیٹس ملی ہیں۔ ان دونوں نے اس انکشاف پہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ چاہتی تو اپنی سیٹس بدلوا سکتی تھی، مگر نصیب میں ملی گئی ونڈو سیٹ کو کون منع کرتا ہے بھلا؟ سو وہ دونوں سر ہلاتی اپنی اپنی بیگ تھامے آگے بڑھتی گئی۔ زرگل شاہین کی سی نگاہوں سے اپنی سیٹ نمبر ڈھونڈ رہی تھی، 44 کے۔ اس کی سیٹ نمبر 44 کی تھی اور حبور کی بالکل اس کے پیچھے 45 کے۔ وہ دونوں بہت سے لوگوں کے جھنڈ کو چیرتے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ زرگل نے دیکھا کہ حبور کے ہیڈ فون سب کانوں پہ جمے ہوئے ہیں۔ اسے ہجوم کا شور اچھا نہیں لگتا تھا۔ درمیانی سیٹوں کو ٹٹولتے انہیں بالآخر کیس سیریز مل گئی۔ حبور کے رو میں اس وقت کوئی موجود نہ تھا۔ وہ زرگل کو کوئی پرابلم ہو تو بتا دینا کہتی اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ مہارت سے اپنا بیگ اوپر رکھا کیونکہ وہ ایک کراس باڈی بیگ تھا، غیر وزنی۔ پھر وہ آرام سے اپنی رو میں جا کے سیٹل ہو گئی۔ البتہ اس کے پیچھے زرگل تھی، جسے ان سب کا آئیڈیا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی رو میں ایک آدمی بیٹھا ہے، سر جھکائے۔ وہ ذرا فاصلے پہ تھی تو صرف اس شخص کا نظر اثر آ رہا تھا جو جھکا ہوا تھا۔ زرگل نے لب دانتوں تلے دبائے۔ وہ درمیانی سیٹ پر بیٹھا تھا، یقیناً وہ اس کی ہی نسبت ہوگی، مگر اب وہ اس آئل کو پار کرتے دوسری طرف کیسے جائے؟ اس نے قدم بڑھائے۔ آخری راستہ یہی تھا کہ وہ شخص کو ٹوک کر راستہ مانگے۔ زرگل اب بالکل اس کے برابر کھڑی تھی کارپیٹ پہ، جب اس کی نظریں اس مرد کے وجود پر جا ٹھہری، کھلے بٹنوں والی بھوری فینل شرٹ پہنے، آلیو ٹین رنگت، سالٹ اینڈ پیپر شیو، بکھرے پورے بال، کثرتی بازو جس پہ سرمی نقش و نگار بنے تھے، مجسمے کے جیسا سخت و تراشیدہ چہرہ اور بے رنگ سی نیلی آنکھیں جو کھوئی کھوئی کھڑکی کے پار رن وے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ اسے لمحے بھر کے لیے یہ محسوس نہ ہوا کہ وہ اس شخص کو پہچانتی نہ ہو۔ اس کے اطراف لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ رہے تھے۔ اسپیکر پہ ایک مکان کی آواز عربی میں کچھ کہہ رہی تھی، شاید ہدایت تھی، شاید خوش آمدید۔ وہ سمجھ نہ پائی۔ لوگ اس کی پرس سے گزرتے آگے کو بڑھ رہے تھے، مگر اس کی آنکھیں صرف ایک جگہ مرکوز ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں کے زاویے کو پیچھا کیے گئی۔ وہ باہر کے نظارے کو دیکھ رہا تھا، دھوپ کی ڈھلتی شعاعیں جو آخری مراحل پہ تھی، کہیں بھی بادلوں کا سایہ نہ تھا۔
وہ بس گہرے مختلف رنگوں کے امتزاج والا آسمان تھا، جہاں ستاروں کی گردش مدھم سے نظر آ رہی تھی، سورج دوسری طرف تھا۔ ہیلو، وہ باہر جہاز کی پنکھڑیوں پہ کام کرتے ورکرز کو دیکھ رہا تھا جو اب سیڑھی سے اتر رہے تھے۔ 2-3 ورکرز جو شاید انجن کو ایک آخری مرتبہ چیک کر رہے تھے۔ سیڑھیاں ہٹائی جا رہی تھیں۔ پہیے کے قریب بڑا سا ٹول باکس تھا جس کو اٹھا کے وہ 2 سفید رنگ کا یونیفارم پہنے ورکرز واپس اپنی جگہ لے چلے تھے۔ ون سیٹ اس کی نہیں تھی، اس لیے وہ زیادہ جھانک نہیں پایا۔ وہ گردن اچکا کے کچھ دیکھنا چاہتا تھا جب اس کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی۔ اس نے سر پیچھے کو پلٹایا جہاں لوگوں کا ہجوم کم ہوتا جا رہا تھا، البتہ اس کے نزدیک ایک وجود کھڑا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ زرگل نے کافی لمحوں بعد جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ ہلکی نیلی سرمئی لگ رہی تھی۔ روشنی کی قلت کی وجہ سے اس کی آنکھیں گہری تھیں اور ان کے اطراف سرخی پھیلی تھی اور نمی جو ظاہر کر رہی تھی کہ وہ خوابدہ حصار میں قید ہے۔ ان دونوں کے درمیان لمحے بھر کو خاموشی چھائی رہی۔ جب زرگل نے اپنا بیگ زمین پر رکھ دیا، وہ بھاری ہو رہا تھا اور لیپ ٹاپ بیگ کی وجہ سے کندھوں پہ وزن پہلے ہی زیادہ تھا۔ ہیلو، ہم پہلے مل چکے رائٹ؟ کافی پل کے توقف کے بعد وہ بولا تو آواز کرخ سی تھی، مگر اس میں چام نہیں تھا، وہ بس کہیں گمسم تھا۔ میٹ اگین، وہ گرم جوشی کے ساتھ بولی۔ پلین میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک ان سب کے درمیان پلین کی مدھم لائٹس ایک سلسلے کے ساتھ جلتی چلی گئی۔ ہر کوئی اب اپنے اطراف کے طریقے سے دیکھ رہا تھا۔ پلین کی زمین پہ گہرے رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا تھا جس کا رنگ گہرا سرخ تھا یا گلابی، واضح نہ ہو سکا۔ سفید دیواریں جن پہ مختلف ہدایت درج تھی، ہر شیشے پہ سفید کھڑکی گری ہوئی تھی سوائے کچھ کے جیسے اس کی سیٹ کے۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ آئزک اسی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کے ہاتھ کے اشارے کو دیکھا تو سر جھکاتے ہوئے اوہ ایم سوری کہتا اپنی سیٹ سے اٹھا، باہر کی جانب کو بڑھا۔ اب کہ وہ دونوں پلین کی راہداری میں شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، آئزک نے ہاتھ لمبا کر کے اسے جگا دی۔ زرگل ذرا جھک کے بیگ اٹھا رہی تھی کہ آئزک نے نفی میں سر ہلاتے اس کے بیگ کا اسٹریپ تھام لیا۔ میں رکھ دیتا ہوں، ٹیک یور سیٹ۔ زرگل نے لمحے بھر کو اسے دیکھا، چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی اور دونوں اطراف نمایاں ڈمپلز پڑتے تھے۔ اس نے چہرہ پھیر لیا، البتہ آپ کو نظر انداز کر کے راہداری کی جانب بڑھی۔ البتہ آپ کو نظر اندر کی جانب تھی جہاں اس نے قدم بڑھائے۔ نظر پچھلی نصرت پہ بیٹھی حبور پہ پڑی جو اسے کچھ معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زرگل نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ آئزک نے بیگ کا اسٹریپ اٹھا کر بیگ کو کندھے پہ رکھا تو یکدم درد کی ٹیس شدید ہو گئی۔ اسے پھر یاد آیا کہ اس کے کندھے پر ایک پرانا زخم ہے، البتہ اسے نظر انداز کرتے وہ بیگ کو اوپر کے خانے میں رکھنے لگا تھا جہاں اس کا لگیج بھی موجود تھا۔ ہاتھ اوپر کر کے اندر کی جانب دھسا رہا تھا جب کندھے نے اس جنبش پہ اپنے گھائل جڑ کی بندش کا قفس لگا دیا۔ اس نے نظریں واپس اپنی سیٹ کی جانب کی تو بے ساختہ وہ ونڈو سیٹ پہ بیٹھی اس لڑکی پہ جا ٹھہری۔ شکریہ آئزک ملر، اس کے نام کو غلط ادائیگی کے ساتھ پکار رہی تھی، البتہ اس نے اسے نہیں ٹوکا، بس مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ پہلے درمیانی سیٹ پہ بیٹھا تھا، اس نے آئل والی سیٹ سے اپنا بیگ اٹھا کے درمیانی سیٹ پہ رکھا، ایک فاصلے کی لکیر کھینچی اور خود باہر کی جانب نڈال سے انداز میں آ بیٹھا۔ کندھے کا درد پھر سے بڑھ گیا تھا، کہیں وہ انفیکشن تو نہیں تھا؟ اس نے اس سوچ کو رد کر دیا۔ نو پرابلم زرگل، وہ اس کے نام کو غلط ادائیگی کے ساتھ پکار رہا تھا، البتہ اس نے اسے نہیں ٹوکا،
بس مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ آئزک جو زرگل کا نام امریکی تلفظ کے ساتھ پکار رہا تھا، اور زرگل جو آئزک کا نام پاکستانی تلفظ کے ساتھ پکار رہی تھی، وہ دونوں صحیح ہوتے ہوئے بھی کتنا غلط تھے۔ وہ دو انجانے اپنی نسبتوں پہ براجمان ہو گئے تھے۔ ان دونوں کی نظریں جہاز کے دروازے پہ تھیں جو اب بند ہو رہا تھا۔ تمام مسافر اپنی جگہ جامد ہو گئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان خالی سیٹ پہ کوئی آ کر نہیں بیٹھا تھا۔ آف کورس، البتہ وہاں ایک ایڈونچر بیگ تھا جس کی رسیاں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ بھاری محسوس ہوتا تھا۔ جہاز میں پہلی بنبناہٹ اب کے معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ کھڑکیوں سے چھن کے آتی روشنی اب بالکل ختم ہو چکی تھی، اور مصنوعی چمک نے تمام جہاز کو اپنے ہاتھے میں لے لیا۔ ان دونوں کے درمیان اب تک بالکل خاموشی تھی۔ البتہ زرگل کو موبائل پہ چند منٹ پہلے کوئی پیغام موصول ہوا تھا جس کو وہ اب کھول کے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا تمہارا اتفاقی انسپریشن یہاں تک چلا آئے گا۔ اور ساتھ دو آنکھوں والے ایموجی جس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ زرگل نے گردن اچکا کے پلٹ کر دیکھنا چاہا تو حبور نیک پلو پر سر آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ کانوں پہ اب تک خنوس ہیڈ فونز تھے۔ زرگل کو معلوم تھا وہ بغیر یہ ASMR کے نہیں سو سکتی تھی۔ وہ جہاز کی ٹربولنس میں تو بالکل بھی نہیں۔ سو اس نے گردن واپس اپنی جانب کر لی۔ اس کے میسج پہ بس آنکھیں گھمانے والا ایموجی ریاکٹ کیا اور فون بند کرتے پائلٹ کی ہدایت سننے لگی۔ وہ اپنے فضائی تجربات کے بارے میں بتا رہا تھا جو جس حد تک دلچسپ تھا اس حد تک بورنگ بھی تھا۔ پھر سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت دی گئی۔ بہت سے کلک کی آوازیں جہاز میں گونجی، اور پھر جہاز رفتہ رفتہ آگے بڑھنے لگا۔ ہر چیز سیٹل ہو گئی تھی۔ لوگ، رش، شور، ہر کوئی اپنے اپنے مشغلوں میں مگن تھا۔ کوئی لیپ ٹاپ پہ اپنا کام کر رہا تھا، کوئی سیٹ کے سامنے لگی اسکرین پہ انگلیاں چلا رہا تھا، کوئی سر پیچھے کے سو رہا تھا۔ زرگل نے نظریں اپنے برابر بیٹھے شخص پر ڈالی جو اپنے بیگ سے کتاب نکال رہا تھا۔ سفید رنگ کی کتاب جس کا عنوان تھا آن دی شارٹنیس آف لائف بمصنف سینیکا۔ کتاب کیسی ہے؟ زرگل نے اپنے اور اس کے درمیان خاموشی توڑتے سوال کیا۔ آئزک نے آنکھیں اس کی جانب کی، مدھم زرد سی بھوری آنکھوں میں دیکھے گیا۔ اگر سچ کہوں تو بے حد بورنگ۔ بےتاثر چہرے پر مسکراہٹ کی جھلک تھی۔ زرگل نے سم کو خم دیا۔ اگر بورنگ ہے تو کیوں پڑھ رہے ہو؟ یا پھر تم ان لوگوں میں سے ہو جو بورنگ چیزیں پڑھتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ سنجیدہ چیزوں میں حکمت کی باتیں ہیں؟ اس کے جواب پہ آئزک کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پھر لمحے کے توقف کے ساتھ وہ کھل کے ہنس دیا تھا۔ شاید ایسا ہی ہے، مگر مجھے سنیکا پسند ہے۔ اس کی باتیں دلچسپ ہیں، البتہ کبھی کبھار بہت خوف زدہ کر دیتی ہیں۔ وہ اپنی کھردری سی آواز میں بولا، البتہ زرگل اس کی ہنسی پہ ٹھہر گئی تھی۔ تو تمہیں بھی لگتا ہے کہ سنجیدہ لوگ زیادہ عقلمند ہوتے ہیں؟ وہ بغور اسے ہی دیکھے گئی جس کی نظر پلین کی چھت پہ کچھ ٹکی دیکھ رہی تھی۔ میرا نہیں خیال، مگر پھر یہ انسان در انسان اور نسل در نسل پر منحصر ہے۔ مارکس ایریلیس نے اپنی حکمت کی باتیں 12 سال کی عمر میں ڈائری میں محفوظ کرنا شروع کر دی۔ جین آسٹن نے سب سے سنجیدہ رومانس 20 سال کی عمر میں تحریر کیا۔ سو مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان کے عقل مند ہونے میں اس کی عمر کا بہت کم ہاتھ ہوتا ہے۔ حادثات انسان کو ایج کرتے ہیں، اس کی عمر نہیں، شاید۔ وہ سر اٹھائے جہاز کے اندرونی سطح پہ نظریں جمائے بے حد ٹھہراؤ کے ساتھ بولا، بہت سا ماضی بہت سی سیاہی کے ساتھ بے رنگ آنکھوں میں قید تھا، مگر وہ یادیں دماغ تک نہیں پہنچی، انہیں نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ زرگل ہاتھ کی کونے سیٹ کے ہینڈل پر رکھے تھوڑی کے نیچے ہاتھ جمائے اسے بے جا دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بہت بوجھل سا محسوس ہوتا تھا۔ پیچھے سے گہری بنفشی و زرد روشنی اس کے گرد حائل تھی۔
اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ حادثات انسان کو بدل سکتے ہیں، کہ صرف وہ انسان کو بڑا نہ کریں مگر ان کی سوچ کیفیت کو بدل سکیں؟ وہ سوال اس کے ذہن میں نہیں تھا، بس لبوں سے راستہ بنا آ گیا۔ بہت سا ماضی اس کی آنکھوں میں بھی قید تھا، وہ دل تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ آئزک نے آنکھیں جھکا لی، اس کے سوال پر استہزائی انداز میں مسکرایا۔ انسان کبھی نہیں بدلتا، اس کی نشو و نما اس کی پیدائش کے ساتھ ہو جاتی ہے، جو اس کے والدین کرتے ہیں that's it۔ کسی کی زندگی میں ہوتے واقعات اس کو ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط کر سکتے ہیں، مگر کوئی بھی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتا، وہ ہمیشہ وہی غلطی دوبارہ کرتا ہے، کیونکہ اس کی حرکات اس کا کور ہے، اور کور کبھی بدلا نہیں جا سکتا۔ جو بدل جاتا ہے یہ اس کے جینز میں ہوتا ہے، مگر کبھی کوئی خود نہیں بدل سکتا، وہ چاہے تو تب بھی نہیں۔ وہ زرگل کی طرف دیکھتے بول رہا تھا، البتہ اس کی نگاہیں کھڑکی کے باہر نظارے پر جمی ہوئی تھی، جہاں جہاز ٹیک آف کرنے کو ہوتا۔ اس نے اپنی بیگ سے شوگر فری ببل گم کا پیکٹ نکالا، جو ہمیشہ اس کے پاس موجود رہتا۔ ایک ٹکڑا اس نے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ زرگل غور سے اس کی بات سن رہی تھی، نظریں اس کے بازو اور ہاتھوں پہ موجود نقوش و نگار کا معائنہ کر رہی تھی، جیسے وہ انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب آئزک نے اس کی جانب ببل گم کا پیکٹ بڑھایا۔ ٹیک ون ول ہیلپ ود نوزیا۔ زرگل نے بنا ہچکچاتے اس میں سے ایک سفید ببل نکال لی اور منہ میں رکھتے چبانے لگی۔ وہ بے حد بد ذائقہ تھی، یہ شاید اس میں کوئی ذائقہ نہیں تھا۔ مردوں کو ہر چیز بورنگ، بے رنگ اور بد ذائقہ کیوں پسند آتی ہے؟ البتہ زرگل نے اسے دانتوں کے کنارے پھنسا لیا۔ ہر چیز کے ساتھ دماغ بھی گنتی کرو۔ اکثر لوگ ٹربولنس کے درمیان ببل گم تو کھا لیتے ہیں، مگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈو اٹ دی رائٹ وے۔ آئزک نے پیکٹ واپس بیگ میں رکھ دیا۔ تھینکس، اس نے پھر سے بولا۔ وہ بالکل برا ہو گیا تھا۔ آئزک اس کی آواز کا طنز سمجھ پایا۔ زرگل نے بھی پھر نظر انداز کر دیا اور گفتگو کو واپس وہیں سے جوڑا جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ سو تم بھی آج تک وہی غلطی کرتے ہو جو تم ہمیشہ سے کرتے آئے ہو؟ آئزک ہاتھ کا اشارہ دیتے ایئر ہوسٹس کو سرونگ کے لیے بلانے لگا، پھر واپس اس کے سوال کی طرف متوجہ ہوا۔ جہاں میں جا رہا ہوں وہ میری عادتاً ہوتی غلطیوں میں سے ایک ہے۔ وہ بیگ سے جھانکتے ٹکٹ کو دیکھ سکتا تھا۔ آئزک ملر اس میں لکھا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا مجھے پوچھنا چاہیے کہ تم وہاں کہاں جا رہے ہو؟ ایک اور سوال، اب تم نے پوچھ لیا، وہ سادگی سے بولا۔ لبوں پر آئی مسکراہٹ کی چمک مان پڑ گئی تھی اور زرگل نے احساس کر لیا۔ اٹس اوکے۔ اس نے اسے فورس نہیں کیا، اسے فلائٹ اٹینڈنٹ سے گفتگو کرتے دیکھے گئی۔ وہ ڈنر کا وقت پہنچ رہا تھا اور فلائٹ اٹینڈنٹ اسے بتا رہی تھی کہ بزنس کلاس کی سرونگ کے بعد وہ اسے کیبن میں سرونگ شروع کرے گی۔ آئزک نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ لڑکی کی مسکراتے ہوئے پچھلی جانب بڑھ گئی جہاں اسے کوئی اور پکار رہا تھا۔ زرگل اس کے اندرونی فور آرمز کو دیکھے گئی جہاں ایک بچھو بنا ہوا تھا۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اسکارپین، اس نے زرگل کی نظروں کو توقع میں اپنے ہاتھ پہ بنے چھوٹے سے بچھو کو دیکھا جو ڈنگ مار رہا تھا۔ میرا زوڈیاک سائن، ایک لفظی جواب آیا۔ تم کتنے ٹیٹوز کے مالک ہو آئزک؟ اس نے سر اٹھا کے تجسس بھری آنکھوں کو اس پر دوبارہ مرکوز کیا۔ یاد نہیں، شاید 20 یا 23۔ البتہ یہ سب سے اولین نقوش میں سے ایک ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے بچھو پہ ہاتھ پھیر رہا تھا جس کا رنگ اب مدھم ہو کے سرمئی ہو چکا تھا۔ زرگل اب اس کے دوسرے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کی انگلیاں کتاب کے صفحات کے درمیان پھنسی ہوئی تھیں۔ اگر میں تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہوں تو مجھے بتا دو، مجھے نہیں معلوم کہ تم مصروف ہو یا نہیں۔ وہ اس کو اپنی باتوں سے بیزار بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کے بامقابل بیٹھا مرد کون ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے یا یہ کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے۔ وہ اسے جانتے ہوئے بھی نہیں جان پا رہی تھی۔ وہ بس ایک پر اسرار سے سکون دیتا تھا
جو اس کے سامنے باتونی ہونے پہ نہیں روک رہا تھا۔ اس کی جھجک پہ آئزک نے اپنے اور اس کے درمیان میں موجود ایک بند پردے کی طرف اشارہ کیا۔ اگر میں مصروف ہوتا تو اس پردے کو اٹھا دیتا۔ اٹس اوکے، میں مصروف نہیں ہوں۔ آئی کین ہیو یور کمپنی۔ ساتھ ہی بک سے ہاتھ ہٹا لیا، کتاب بند ہو گئی۔ اب وہ بیگ کے اندر ہاتھ ڈالے کچھ ٹٹول رہا تھا۔ زرگل نے اس کے جواب پہ اطمینان بخش سانس خارج کی، مگر پھر ایک سوال جو اس کے دل میں کافی لمحوں سے مچل رہا تھا، کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ اس نے پوچھ لیا، آئزک، کیا تم مسلمان؟ بے اپیوگی، وہ کہتے ہوئے بیگ سے ایک سنہری رنگ کا کین نکالتے اس کی جانب بڑھا رہا تھا کہ اس کا ہاتھ یکدم منجمد ہو گیا۔ زرگل کا آدھا سوال ہوا میں او بن کے تحلیل ہو گیا۔ آئزک کے لب واہ ہو گئے، ماتھے پہ چند شکنیں در آئیں۔ سوری، وہ دونوں تقریباً ایک ساتھ بولے اور پھر ان دونوں کے منہ سے یکدم ہنسی چھوٹ گئی، بے ساختہ۔ سوری، مجھے سے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زرگل نے اپنی بات مکمل کی۔ آئزک کی مسلسل پھیکی مسکراہٹ میں شرمندگی سے در آئی تھی۔ مجھے بھی یوں کچھ آفر نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بھی الکوہل۔ سو سوری، وہ ہاتھ گدی پہ مسلتے لب بھینچ کے بولا، اٹس اوکے، میں نے بس یوں ہی سوال کر لیا تھا کیونکہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اور اب اگر ہم ایک جہاز میں ایک منزل کے مسافر ہو گئے تو مجھے لگا ہم تھوڑی بہت معلومات تو ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں۔ زرگل سر جھکائے بولی تھی، ناخن ہینڈل کو کھرچ رہے تھے۔ آئزک نے ہلکے سے سر اس بات میں ہلایا، رائٹ۔ ساتھ وہ بیر کے کین کا کیپ کھولنے لگا تھا کہ زرگل کو دیکھا۔ کین آئی ہیو اے ڈرنک؟ اس نے جس سے اجازت طلب کی۔ زرگل کا چہرہ یکدم شرمندگی سے گلابی ہونے لگا تھا۔ اسے زرگل سے اجازت لینے کی ضرورت تو نہ تھی، یا وہ انکمفرٹیبل ہو گیا تھا۔ زرگل نے بس سر ہلا دیا، شور۔ جہاز کی خاموشی میں اس کی آواز لمحے بھر کو پھیلی۔ کین کے اندر سنہری مشروب کی سطح پہ بلبلے تیرنے لگے۔ اس نے گھوٹ بھرتے کیا نیچے گیا اور آنکھیں لمحے بھر کو بند ہو گئیں۔ وہ اس کڑوے ذائقے سے آشنا تھا۔ اس نے بند کتاب کو ایک سائڈ کر دیا، پھر وہ بولا تو آواز قدرے دھیمی، ٹھہری ہوئی اور صاف تھی، جیسے کوئی سہانی ساز اپنی کہانی گڑھ رہا ہو۔ سب یا جھوٹ، بس ایک کہانی۔ اس نے بولنا شروع کیا، میں لاطینی امریکہ سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے ایک گرنگو بھی کہہ سکتی ہو۔ البتہ زرگل کو نہیں معلوم تھا کہ گرنگو کیا ہوتا ہے۔ گرنگو لاطینی امریکہ لوگوں کو کہتے ہیں جو میکسیکو میں رہائش پذیر ہوں۔ میں ٹولوم میں پلا بڑا ہوں، البتہ پھر ہم نے سیڈیونا کی طرف ہجرت کر لی تھی کیونکہ اس وقت ٹولوم عوامی لوگوں کے لیے بےحد مہنگا ہو گیا تھا۔ ہم اسے لاطن امریکہ کا لندن کہہ سکتے ہیں۔ زرگل پھر سے سر تھوڑی تلے جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بائسپ سے ذرا نیچے بنا ایک پھول جو فولڈ شدہ آستین کی وجہ سے آدھا چھپ رہا تھا۔ اس نے وہاں زرگل تلاش کرنا چاہا، نہ جانے کیوں آئزک کی مدھم آواز سماعتوں پر نرم پڑ رہی تھی۔ وہ اپنی روح میں بولے گیا، ٹھہرتے، پھر کچھ سوچتے، پھر ٹھہرتے۔ میرا بس ایک چھوٹا بھائی ہے، اسٹیل۔ وہ شادی شدہ ہے اور میامی میں رہتا ہے۔ میرے والدین کیتھولک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، البتہ میں مذہبی نہیں ہوں، نہ کسی مذہب پہ یقین رکھتا ہوں۔ تم مجھے اگانسٹ سمجھ سکتی ہو۔ خیر، زرگل نے اس کی بات پہ ناسمجھی سے سر اوپر کر کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اٹھتے ہوئے چہرے کی وجہ سے اسے دکھائی دیا کہ اس کی داڑھی تلے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جہاں کوئی بال نہیں۔ البتہ زرگل نے اسے نظر انداز کیا اور پھر اس کی بات پہ ٹوکا، یعنی ایتھسٹ؟ وہ واقعی ناسمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ اس نے نرمی سے انکار کر دیا، نہیں، ایتھسٹ خدا کے وجود پہ یقین نہیں رکھتے۔ ان کا ماننا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا وجود نہیں جو اس دنیا کو تعمیر کرنے کی طاقت رکھتا ہو، مگر ایگنسٹ وہ ہوتے ہیں جو خدائی طاقت اور وجود پہ یقین رکھتے ہیں۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ جیسس کرائسٹ۔ لمحے بھر کو ٹھہرا، زرگل کو دیکھا، اور اللہ سے بڑا بھی کوئی وجود ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، مگر انسانی ذہن اس قدر عقلمند نہیں
کہ وہ اس پیمانے پہ سوچ سکے یا حقیقت تلاش کر سکے۔ پھر وہ ٹھہرا۔ وہ زرگل کے تاثر دیکھنا چاہ رہا تھا جو الجھن کا شکار تھے۔ زرگل نے بس سر ہلا دیا۔ اوکے، مگر اسے ابھی بھی اس کی پوری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ زرگل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی مرتبہ اس نے اس کی آنکھوں کو پہلے سے خود پہ موجود پایا۔ اور تمہاری ڈگری کیا ہے؟ اس نے بات کا رخ پلٹ دیا۔ اوہ، میری بہت ساری ڈگریاں ہیں، if that counts۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے میڈیکل میں سائیکالوجی کرنی تھی MBBS کے بعد، مگر میں نے اسے ڈراپ کر دیا۔ پھر ایک وقفہ درایا۔ پھر لمحے بھر کر رکا، نہ چاہتے ہوئے بھی ذہن ان برلن کی سڑکوں پہ بھٹک گیا۔ ان ٹھنڈی راتوں میں بے چین صبح کے درمیان اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے پینٹنگ کا شوق تھا، مگر اسے گھر نہیں چل سکتا تھا۔ پھر میں نے بارٹینڈنگ شروع کی اور اب میں یہاں ہوں۔ اس نے اپنی بات کو ایک جملے میں مکمل کر دیا۔ زرگل کو اس کی بات میں کچھ اور سا محسوس ہوا، جیسے اس کی پچھلی باتیں زیادہ تفصیلی تھیں، مگر وہ یہاں کچھ چھپا رہا ہے۔ البتہ زرگل نے اس سے مزید سوال نہیں کیا۔ وہ پہلے ہی اسے بہت کچھ بتا چکا تھا۔ آئزک نے اب کے اپنا بازو سہلا رہا تھا، جیسے اسے ٹھنڈ لگ رہی ہو۔ زرگل نے دیکھا کہ اس کی پلکیں بند ہیں اور پرسکون چہرے پہ کوئی تاثر نہیں۔ البتہ ایک ہاتھ سے وہ بھی اپنا مشروب پی رہا تھا۔ تم اب سٹیبل ہو، پھر تم نے اپنی پینٹنگ کا شوق مکمل کیوں نہیں کیا؟ ان دونوں کے درمیان بے حد نرم سا حالہ تھا، نازک باتوں سے بنایا گیا حالہ، نازک و دلسوز باتوں کا حالہ۔ آئزک نے آنکھیں کھولی۔ اس کے سر کے اوپر ایک پیلی سی دھار جا رہی تھی، جس پہ جگنوں کی جیسی روشنی تھی۔ خوابوں سے گھر نہیں چلتا لڑکی، اور جب امیدیں ٹوٹ جائیں تو پھر شوق بھی مر جاتا ہے۔ اس نے سپاہٹ سے انداز میں کہا۔ خوابوں سے گھر نہیں چلتا۔ اس کے ذہن پہ وہ جملہ برسا۔ خوابوں سے گھر نہیں چلتا۔ اس نے درد کے ساتھ دہرایا۔ وہ جملہ بے رخی سے ادا کیا گیا تھا، دل کو دہلا گیا۔ آئزک، اس نے حیثیت سے اس کا نام پکارا تھا۔ یکدم اس نے آنکھیں کھولی، کنکیوں سے اس کی دیکھا، بغور اس نے پوچھا۔ البتہ اس کا چہرہ اندھیرے میں مکمل واضح نہ تھا۔ اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکتا تھا، بس کھڑکی کے پار ٹم ٹم کرتے شہر کی روشنی کو۔ میں بہت کچھ گوا کے خواب کے پیچھے بھاگ آئی ہوں، کیا میں نے غلط کر دیا؟ اس نے آواز کو ہموار رکھنا چاہا تھا، مگر بہت سی باتیں پچھتاوے بن کے لوٹ آنے لگی تھی۔ آئزک نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ واقعی اس کے تاثرات دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنی آواز کی خلش کو سنبھالا، سادگی سے بولا۔ تم میری زندگی سے واقف نہیں ہو، نہ میں تمہاری زندگی سے واقف ہوں۔ ہم دونوں کے تجربات الگ الگ ہیں، اور تجزیے بھی۔ ضروری نہیں جس چیز میں ہار گیا اس میں ہر کوئی ہار جاتا ہوں۔ زندگی اسی کا نام ہے، اور جو کسی اور طریقے سے زندگی کو گزارنا تھا۔ میرے شوق میری زندگی نہیں تھے۔ ضروری نہیں تمہارے شوق تمہاری زندگی نہ ہو۔ ہم دونوں دو الگ الگ لوگ ہیں اور انجان۔ ڈونٹ اوور تھنک۔ اس نے چہرہ پھر سے موڑ لیا۔ وہ جانتا تھا اس کے الفاظ خار زدہ ہیں، اسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اور کیا ہو اگر میں بھی اپنے خوابوں پہ گیو اپ کر دوں، جیسے تم نے کر دیا؟ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں آ سک۔ میں سب کچھ چھوڑ کے اس جہاز پہ بیٹھی ہوں۔ میں کامیاب تھی، امیر تھی، مگر ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس ایک راستہ ہے، ایک لیپ ٹاپ ہے۔ اس نے اب کی بار دھیرے سے سر اٹھایا تو آنکھیں شکستہ تھی۔ ان آنکھوں سے اس کی صورت دیکھے گئی۔ ایک انسپائریشن ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ آئزک نے کین سے آخری گھونٹ بھرا، اسے مٹھی میں دبوچ لیا۔ کسی چیز کو پا لینا یا اس میں کامیاب ہو جانا منزل نہیں ہوتی لڑکی۔ اگر تم نے ابھی شروعات کی ہے، ابھی صرف اس کا سوچو۔ اگر تم اپنی شروعات سے ہی کامیابی کی ایکسپیکٹیشنز لگانے لگ جاؤ گی تو اپنے سفر پہ بھروسہ اور فوکس نہیں کر سکو گی۔ لیٹ یور سیلف بی۔ تم لکھاری ہو نا، تم اتنا منفی کیوں سوچتے ہو؟ لکھاری تم مثبت سوچتے ہیں تاکہ وہ اچھا لکھ سکیں۔ تم منفی سوچو گی تو وہی لکھو گی۔ اس نے بات کو پلٹانے کی کوشش کی، البتہ وہ اس لڑکی سے خوفزدہ نہیں ہوا۔
اسے ٹوٹے لوگوں میں اپنا آپ دکھتا تھا، اس میں بھی لمحے بھر کو دکھا۔ زرگل نے اسے لب بیچ کے دیکھا، پھر وہ برا سا منہ بناتی بولی، میں تمہیں بورنگ رائٹرز میں سے نہیں ہوں۔ آئزک پیر پہ ہاتھ رکھے ہنس دیا۔ اچھا، پھر زرگل نے کہا، اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی نمی چمکنے لگی۔ میرے جیسے ایک رائٹر کی سب سے بڑی ٹریجڈی خود ٹریجڈی کا ہی مقدر بن جانا ہے، کیونکہ خوشی ان انسپائرنگ ہے اور مایوسی سب سے پراثر غیب۔ دنیا جس غم سے دور بھاگتی ہے وہ ایک لکھاری کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ آئزک آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ جیزس کرائسٹ، نظریں اوپر کر کے گہری سانس خارج کی۔ میں تمہارے بارے میں درست تھا، یو آر سچ اے گیم لیڈی۔ زرگل اس کی بات پہ کھل کے مسکرا دی، نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا نا، ہماری ہر گفتگو میرے ناول کا ایک سین ہے۔ بس اپنے بارے میں بتانا چاہتی تھی، مگر وہ اس گفتگو کو اور افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اسے بھی صرف آئزک کو سننا تھا، اس کی باتوں کو، اس کے لہجے کو سمجھنا تھا۔ زرگل دوبارہ سے اس کے ہاتھ دیکھنے لگی تھی جہاں وہ پھول بنا تھا۔ آئزک اس کی نگاہوں کو اپنے بازو پہ دیکھے گیا، چھوٹی سی مسکراہٹ جس کے وجود کا احساس اسے نہیں ہوا تھا۔ ایک سوال کروں؟ اس نے بالآخر لمحے بعد کہا۔ واہ، تم سوال بھی کرتے ہو؟ اس نے طنزیہ کہا، البتہ آئزک اسے دیکھتے خاموش تھا، جسے کچھ سوچ رہا ہو، شاید سوال کو ایک شکل دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ… زرگل نے دیکھا وہ پہلی مرتبہ کوئی بات کرتے ہچکچایا تھا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی، سماعتوں کو ہوشیار کر لیا۔ آئزک نے لب کھولے، پھر لب بند کر لی۔ وہ پھڑپھڑانے لگے، پھر وہ توقف کے بعد بولا کہ میں تمہارا میوز ہوں گل۔ وہ زرگل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے شفاف کوئی سے بولا تھا۔ اس کی آنکھیں کوئی اور سوال کر رہی تھی۔ زرگل انہیں دیکھے گئی، تمام آوازیں جو ارد گرد سے اٹھ رہی تھیں وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ وہاں بس اس کی سوال کرتی آنکھیں اور انتظار کرتا وجود تھا۔ نہیں، تم میرے رحال ہو، اس نے بنا ہچکچاتے نظریں بنا اٹھائیں۔ رحال کون ہے؟ اس نے اسی انداز میں سوال کیا۔ تم؟ اس کے جواب پہ دانت کچکچا کر رہ گیا۔ میرا مطلب ہے کہ رحال کا معنی کیا ہے؟ زرگل کی آنکھوں کی چمک ماند ہی نہ پڑی۔ ہو نوس؟ آئزک نے بالآخر آنکھوں کے سنگم کا سلسلہ منقطع کیا۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ دیکھو لڑکی۔ کہاں دیکھوں؟ اس کی بات کاٹتے معصومانہ انداز میں بولی، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم مجھے نہیں جانتی، نہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ ہم بس دو انجان لوگ ہیں جو اتفاقاً ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اتنی چھوٹی سی ملاقات پہ اپنے خوابوں کی بنیاد رکھو، اپنے ناول کی بنیاد رکھو۔ زرگل اسے وثوق سے دیکھے گئی، دل لمحے بھر کو ڈوبا تھا، مگر آئزک کہے گیا، میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے ناول کی انسپریشن کے لیے مجھے منتخب کرو۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے کیسے پرسیو کر رہی ہو، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ I don't deserve that such saturation۔ ہاں، جہاں تک بات ہے ریسرچ ورک کی، تم مجھ سے سوال کر سکتی ہو کام کے متعلق، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں مجھے بتاؤ ایک کردار لکھنا چاہیے۔ لڑکی، میں صاف بات کروں گا، میں تمہیں کسی قسم کا غلط سگنل نہیں دینا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے اپنی ملاقات کو پچھتاؤ، میں بس اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ زرگل نے اس کی پوری بات تحمل سے سنی، پھر نرمی سے بولی، تم نے بچپن میں کبھی تقریر کے مقابلے میں حصہ لیا تھا؟ آئزک آئیبرو اٹھائے اسے ناسمجھی سے دیکھے گیا۔ نیور مائنڈ۔ زرگل نے ناک سے مکھی اڑائی، پھر جیسے کچھ یاد آتے کہا، میرا نام زرگل ہے، گل نہیں۔ اٹس ٹو لانگ، اور مجھے 100% یقین ہے اس نام کو غلط انداز میں بول رہا ہوں۔ گل از نائس، البتہ مجھے تمہارے نام کی معنی نہیں معلوم۔ آئی ہوپ میں اس کو بگاڑ نہ رہا ہوں۔ اس نے شائستگی سے اعتراف کیا تو زرگل لب دباتے مسکرا دی۔ چلو کم از کم اسے احساس تو ہو گیا۔ اس نے سوچا، میرے نام کا مطلب ویسے ہی بے حد انفارچونیٹ ہے، کھل کا مطلب ہے پھول۔ مجھے اچھا لگا کہ تم نے مجھے اس نام سے پکارا۔ بات سچ تھی، اس نے بھی اعتراف کیا۔ آئزک کے لب کا ایک کنارہ اٹھ گیا، ایک ڈمپل واضح ہوا۔ کیا معنی ہے؟ زرگل،
کہ اس نے اپنے سوالیہ نظروں سے پہلے اسے دیکھا، پھر اس نے دیکھا کہ ڈنر بٹنے لگائے۔ زرگل کی مسکراہٹ البتہ پھیکی پڑ گئی۔ اس نے یاست بھرے لہجے میں خود کو بولتے سنا، زرگل ایک پھول کو کہتے ہیں، ڈینڈلن، سنہری برگن، سب سے نازک، کمزور اور نظر انداز کر دیا جانے والا پھول۔ زرگل کو اپنی آواز میں ناخوشگواری محسوس ہو سکتی تھی۔ آئزک نے بہت کچھ ضبط کرتے اسے دیکھا۔ لڑکی، تم اتنا منفی کیوں سوچتی ہو؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ زرگل نے چہرہ اٹھایا۔ کیا مطلب؟ ایئر ہوسٹس ان کے قریب آ رہی تھی۔ آئزک کی نظریں البتہ زرگل پر تھمی رہی۔ وہ اسی نرم و میٹھے انداز میں بولا، میرا نہیں خیال ڈینڈلائنز کمزور، نازک یا نظر انداز کر دیے جانے والا پھول ہے۔ اگر ہے بھی تو کیا ہوا، زرگل بھی خوبصورت ہے۔ اور پھر اس نے نظریں پھیر کے ایئر ہوسٹس کی ٹرے سے اپنے کھانا اٹھایا۔ البتہ جب زرگل کی طرف پیش کیا گیا تو اپنے کھانے کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ناقابل وضاحت تاثرات کے ساتھ آئزک کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے لیے لفظوں کی گونج پھر شل ہو رہ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں زرگل بھی خوبصورت ہے۔ اس کا کہا جملہ بے چین دل پہ کسی نرم اوس کی طرح سرشار ہوا۔ ایسے کی سانسیں تھم گئیں۔ زرگل بھی خوبصورت ہے۔ آئزک نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا، پھر اس نے ٹرے سے اس کا ڈنر اٹھا کے اس کی میز پہ رکھا تاکہ ایئر ہوسٹس آگے بڑھ سکے۔ زرگل کی نظریں اب اس کی میز پہ کھانا رکھتے ہاتھ پہ مرکوز ہو گئیں۔ وہ کسی مکان کی روبوٹ کی طرح اس کی حرکات کا تعاقب کرنے لگی تھی۔ زرگل بھی خوبصورت ہے۔ نہ جانے کب و کیسے آئزک کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلانے لگا، نم آنکھیں اور بھیگنے لگیں۔ زرگل بھی خوبصورت ہے۔ وہ ایک جملہ دل کی کسی گہری غار سے داخل ہوتے روشنی کر گیا، ایسی غار میں جہاں کا اندھیرا اسے حتمی محسوس ہوتا تھا، ایسا اندھیرا جس کے روشن ہونے کی اسے کوئی امید نہ آتی۔ زرگل بھی خوبصورت ہے۔ وہ ایک جملہ وہاں ٹھہر کے آرام پذیر ہو گیا، گھر کر گیا، اور تب اسے آئزک کی آواز سنائی دی، کہاں گم ہو؟ اس کو معلوم تھا کہ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ اس نے فوراً انہیں صاف کیا، کچھ یاد آ گیا تھا۔ پھر وہ سر جھکائے اپنا ڈنر کھولنے لگی۔ پلین میں روشنی بڑھا دی گئی تاکہ لوگ اپنا کھانا آرام سے کھا سکیں۔ آئزک ان سے کنکھیوں سے بغور دیکھ رہا تھا، پھر چاپ سٹکس میں رائس پسایا۔ البتہ زرگل کے بال اس کے چہرے کو ڈھال بنے ہوئے تھے۔ اسے اپنا نام کبھی پسند نہیں آیا تھا، نہ اس کی ماں نے، مگر نہ جانے کیوں کچھ بہتر ہونے لگا تھا۔ ایسا احساس ہوا کہ واقعی کچھ بدل گیا ہو، جیسے واقعی جو زندگی وہ اب تک جی رہی تھی وہ غلط تھی، جیسے اس کی کہانی ہمیشہ سے کینیڈا میں شروع ہونی تھی۔ 27 سال بعد، بہت سی چیزیں پا کر کھونے کے بعد، بہت سے خوابوں کے ٹوٹ کے واپس ابھرنے کے بعد، بہت سی چیزوں کے واپس ری ڈیفائن ہونے کے بعد، اس کی کہانی پھر سے شروع ہونی تھی، پرانے لفظوں کے نئے معنوں کے ساتھ۔ وہ دونوں بے حد خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ باقی کے پلین میں بھی ہلکی پھلکی آواز ابھرنے لگی تھی۔ زرگل اپنے سامنے موجود اسکرین پہ دنیا کے نقشے کو جانچ رہی تھی۔ وہاں ان کا جہاز بھی دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حبور بھی اپنا کھانا کھاتے نظر آئی، البتہ وہ بہت خاموش سی تھی۔ اس نے بھی حبور سے زیادہ بات نہیں کی، مگر اسے لگا کہ کچھ ہوا ہے جس نے اسے اتنا خاموش کر دیا ہے۔ تمہاری اس بات کے بارے میں، زرگل نے ایک نوالا منہ میں رکھتے ہوئے اسے آغاز کیا تھا۔ ٹہر کے پہلے سوچا کہ بولنا کیا ہے۔ آئزک نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر سر کے خم کے ساتھ واپس کھانے کی طرف نظریں مرکوز کر لی۔ بولا کچھ نہیں۔ آئزک، جیسے تم نے اپنے آپ کو کلیئر کیا، میں بھی چاہوں گی کہ میں بھی سب کلیئر کر دوں۔ ہر کوئی ایک لکھاری کے دماغ کو نہیں سمجھ سکتا، کم از کم مجھ جیسے لوگوں کو نہیں۔ اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں بس ایک مختلف نظریات کے مالک ہوں۔ میں جیسا لکھاری کو بھی جذبہ مکمل طور پر محسوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسے اپنے ناول کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ بعض اوقات اکثر لوگوں کو اپنی باتیں، اپنے جذبات اور احساسات دنیا اور لوگوں کے سامنے رکھنے میں خوشنودی اور سکون ملتا ہے۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہوں، یا پھر شاید تھی، مگر میں ہر وقت ایک کہانی کو سوچ رہی ہوتی ہوں، اور وہ کہانی فکشنل نہیں ہوتی،
وہ حقیقی ہوتی ہے. تم بھی افسانوی نہیں ہو آئزک، تم حقیقی ہو اور اسی لیے تم خاص ہو. کم از کم میرے ناول کے لحاظ سے. میں تمہیں اپنے ناول میں تحریر کر دوں تو ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ تم کوئی افسانوی کردار ہو، مگر میں افسانے نہیں لکھتی. بات رہی کہ میں تمہیں کتنا جانتی ہوں. دیکھو زیک، میں شاید تم سے عمر میں کم ہوں گی مگر بچی نہیں ہوں. لوگوں کو جانتی ہوں، پہچانتی ہوں. ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر انسان کے ساتھ عمر گزاری جائے اس کی اصلیت جاننے اور سمجھنے میں. اور جتنا میں تمہیں جان چکی ہوں مجھے اس حقیقت سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ پرواہ ہے کہ تم کیا سوچو گے، کیونکہ تم انکار کرو یا اقرار تو میرے ناول کے کردار ہو اور مجھے اس کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں. اس کے ہاتھ میں موجود نوالا اب ٹھنڈا ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے منہ میں رکھ لیا. آئزک اسے دیکھے بغیر چپ چاپ اپنا کھانا کھاتا رہا. اگر جو کچھ بھی تم میرے بارے میں جانتی ہو وہ جھوٹ نکلے اور سچ جاننے کے بعد تم اپنے کردار سے نفرت کرنے لگو، پھر؟ اس نے عام سے لہجے میں سوال کیا، پھر ساتھ ساتھ اپنے کندھے اچکا رہا تھا جیسے اسے کوئی الجھن ہو. پھر وہ میری قسمت، میں اس کے لیے تمہیں بلیم نہیں کروں گی. میں تمہیں کبھی اپنا ٹرو سیلف ہونے پہ بلیم کیوں کروں گی؟ زرگل نے ہاتھ سے کیوں کا اشارہ کیا. ٹھیک ہے، مگر میں ابھی بھی بتا دوں کہ تم مجھے ٹھیک سے نہیں جانتی اور کوئی کسی ایک کوئی گفتگو کی بنیاد پہ مکمل طور پہ نہیں سمجھ سکتا. تم ایک غلطی کر رہی ہو. اس کے کندھے میں نہ جانے کیوں درد اٹھنے لگا تھا. کہیں زخم بڑھ تو نہیں گیا؟ ایک لکھاری غلطی تو کرتا ہے، جسے تم نے کہا رائٹر کا غلطیاں کرنا ان کا کور ہے، یہ کبھی نہیں بدل سکتا، رائٹ؟ سرگل نے نظریں کھانے پہ ہی جمائے مسکراتے ہوئے کہا. وہ آئزک کو نہیں دیکھ رہی تھی مگر اس کی خشک و گہری ہنسی اس تک پہنچ گئی تھی. فرینڈس؟ سرگل نے قدرے ٹھہرتے ہوئے پوچھا تو وہ چہرہ گھما کر اسے دیکھے گیا. لمحے بھر کے توقف کے بعد اس نے کندھے جھکا لی، اپنا فون نکال کر ڈائل کھول دیا. اوکے فرینڈس. زرگل نے اس کا فون اٹھایا، اس پہ نظر دوڑائی. وہ فون نمبر کا منتظر تھا مگر پھر زرگل نے اس کو فون واپس کر دیا. اس پہ کوئی نمبر درج نہیں تھا. آئزک نے چہرہ موڑ کے ناسمجھی سے اسے دیکھا. جس قسمت نے یہ پوٹ سے جہاز تک کا مسافر بنایا ہے وہ چاہے گی تو اگلی منزل تک ہمراہ بنا دے گی. وہ بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے بولی اور ان سب میں پہلی بار آئزک کو لگا کہ وہ ایک اچھے انسان سے ملا ہے جو باتونی تو بہت ہے مگر اچھی باتیں کرتا ہے، جو منفی تو بہت ہے مگر نرم دل بھی رکھتا ہے. تمہیں اپنے فیٹ گیم پہ زیادہ بھروسہ ہے؟ اس نے اپنے کھانے کی آخری بائٹ لی. زرگل نے نفی میں ہلایا. مجھے ہماری فیٹ گیم پہ 100% یقین ہے. آئزک کھانا نکلتے ہوئے مسکرائے بنا نہ رہ سکا. میں نے پوچھا ہی نہیں تمہارے کندھے کا زخم کیسا ہے؟ وہ جو اسے بار بار کندھا چٹکتے دیکھ رہی تھی بالآخر پونچھ ہی لیا. آئزک ان دونوں کی خاطر تشتریاں اب ایئر ہوسٹس کی ٹرے میں رکھ رہا تھا. ٹھیک ہے اب، اس نے شائستگی سے جھوٹ بولا. پھر کندھا کیوں سہلا رہے ہو؟ وہ بھی اسے بغور پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. آئزک نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اس کے سوال کا انہیں آنکھوں میں آنکھیں جمائے جواب دیا. ریفلیکس موو. زرگل کچھ تیکھی نظروں سے اس کو معائنہ کرنے لگی، پھر کچھ پل بعد ہی ہار مانتے اپنے بیگ کی طرف متوجہ ہو گئی. چاکلیٹ کھاؤ گے؟ اس نے ایک لمبے سے چاکلیٹ بار کو بیگ سے باہر نکالا جو سنہرے پیکٹ میں پیک تھی. وہ آدھی کھائی ہوئی تھی، البتہ اس نے انکار کر دیا. چاکلیٹ میرا گلٹی پلیجر ہے اور میں انہیں اتنے شوق سے کھاتی بھی نہیں، بس جمع کرنے کا شوق ہے. اکثر کسی اسمودی یا کافی میں ڈال لوں گی، ورنہ نہیں. اس کی بات سنتے آئزک کو کوئی یاد آ گیا تھا. اس نے مسکراتے ہوئے زرگل کو چاکلیٹ کا بڑا سا ٹکڑا منہ میں رکھتے دیکھا. کوئی اس طرح ہی گمی بیئرز کو جمع کیا کرتا تھا، انہیں بنا کسی پرواہ کے 24 گھنٹے کھایا کرتا تھا. وہ دن اچھے تھے، پھر وہ گزر گئے اور تب آئزک نے زرگل کے نئے پیش خدمات سوال پر سر جھٹکا. تمہارا گلٹی پلیجر کیا ہے؟ اس کے سوال پہ کہ آئزک کے لب دبا کر رہ گیا. نہیں، وہ سب جواب سے نہیں دے گا، فیصلہ کیا. اس نے زرگل کو نظر انداز کرتے بیگ سے ایک آئی پیچ نکالا اور آنکھوں پہ جما لیا. سو جاؤ لڑکی، رات بہت ہو گئی ہے، کل ملاقات ہوگی. وہ کانوں میں ایئر پوڈس ڈالنے ہی لگا تھا کہ ارے بتاؤ مجھے.
ایسے کلف ہینگر پہ کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا، بتاؤ شاباش۔ زرگل تھوڑی اونچی آواز میں بولی تو اس نے آئی پیچ کا ایک کنارہ اوپر کیا، ایک آنکھ دکھائی دینے لگی۔ چیخو مت، سب سو رہے ہیں۔ تو تم بھی تو مجھے بتاؤ ایسا کیا ہے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ ایزا کے لب بالکل سیدھے ہوئے تھے، لکیر کی طرح۔ اٹس ریڈیکولس، لیو اٹ ٹو می۔ اس نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ یہ تو ذکر نہ کرتے کہ پھر اب بتاؤ، کم از کم میرے ریسرچ ورک کی سیک کے لیے بتا دو۔ اس کی التجا نہیں کر رہی تھی مگر بزد بھی تھی۔ ایزا کو اسے سنجیدگی سے دیکھے گیا، پھر لمحے بھرنے کو سوچنے کا وقت لیا۔ دماغ نفی کر رہا تھا، کبھی حامی بھر رہا تھا، شاید بیئر کا اثر اس کے دماغ پہ چل رہا تھا۔ اس نے خاموشی اختیار کرتے آئی پچ واپس گرا لیا اور سر تکیے پہ ٹکا لیا۔ آئزک، زرگل دبی دبی آواز میں بولی۔ کیا؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ منہ سے پھوٹو اپنی سزائے جرم۔ اوہ مائی گاڈ، یو آر سو انوائنگ۔ اس کی بات پہ نہ جانے کیوں زرگل کے کچھ کہتے لفظ تھم گئے۔ لمحے بھر پہلے جو کہنے لگی تھی پھر خاموش ہو گئی۔ اٹس اوکے، چھوڑ دو۔ وہ پھر سر جھکائے چاکلیٹ کے باغ میں رکھ دیا۔ یو آر سو انوائنگ۔ اس کے کہے گئے الفاظ دوبارہ سے کانوں میں باز گشت کرنے لگے۔ یو آر سو انوائنگ۔ اس نے باغ کی زب بند کی۔ اسے اپنے سوالوں پہ ایک دم شرمندگی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے کچھ زیادہ بول دیا۔ اسے تو یاد بھی نہ تھا کہ وہ کیا کیا بول گئی، مگر اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے سر کھڑکی کے باہر ٹکا لیا تھا جہاں کچھ واضح نہ تھا، بس یہ آسمان تھے اور سرمئی بادل۔ آزک نے اپنے حصار میں ہوتی ایک دم خاموشی کو محسوس کرتے آئی پچ واپس کو اوپر کیا اسکایا، کنکھیوں سے زرگل کے پلٹے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر اب سانس خارج کیا۔ اس لڑکی کو سمجھنے لگا تھا۔ اس نے پھر آئی پیچ واپس گرا دیا۔ لمحے کے ساتھ اس نے بدک کہا، مجھے دروازے پسند ہے۔ اس کے بولتے ساتھ ہی اس نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ ایک دم بہت سے پچھتاوے نے اسے گھیر لیا۔ زرگل یک دم پلٹی۔ اس نے اس کی بات سن لی تھی مگر سمجھ نہ سکی۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ مجھے دروازے پسند ہے۔ وہ ایسا کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے چہرے پہ آئی پیچ تھا، بس لب ہل رہے تھے۔ ہیں؟ واٹ؟ دروازے؟ وہ کچھ حیرت کچھ لطف سے اسے بھیجا دیکھے گئی۔ ایک دم چہرہ کھل اٹھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مطلب کہ مجھے دروازوں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، ان پہ کی گئی کاریگری، ان پہ بنائے گئے نقوش، مختلف جگہوں کے دروازے پہ کی گئی تفصیلات مجھے فیسینیٹ کرتا ہے۔ اٹس سمپل۔ وہ اتنے عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، زرگل کا ہنسی برداشت کرنا مشکل ہوتا آ گیا۔ اوہ مائی گاڈ، میں نے کہا تھا اٹس ریڈیکولس۔ اس کی آواز میں ناپسندیدگی واضح تھی۔ وہ زرگل کی ہنسی کو سن سکتا تھا۔ زیر لب مسکرانا چاہتا تھا مگر نہیں مسکرایا۔ اف نہیں، اٹس ومسیکل۔ اس نے اتنی اچھی ہابی کا دفاع کیا۔ تم شادی شدہ ہو؟ زرگل نے منہ پہ ہاتھ رکھتے سوال کیا۔ ایزا کیوں اچانک سوال پہ چونکا مگر پھر عام سے لہجے میں بولا، نہیں، کیوں؟ سمجھ آ رہا ہے تم اب تک کنوارے کیوں ہو؟ زرگل آنکھیں بند کیے اتنے زور سے ہنس رہی تھی کہ اس کی دبی دبی آوازیں لوگوں کو پریشان کرنے لگی، اور شاید پیچھے بیٹھی حبور کو بھی، جس نے اسے ایک لمحے پہلے کوئی میسج کیا تھا۔ شراب میں نے پی ہے، اثر تم پر ہو رہا ہے، سو جاؤ لڑکی، اس سے پہلے تم لاس آف بریتھ کی وجہ سے پاس آؤٹ ہی نہ کر جاؤ۔ ایسا افسوس میں سر ہلا تھا، کانوں میں ایئرپورٹس ڈالے، اب خاموش ہو گیا تھا۔ البتہ زرگل بالکل حواس باختگی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ ہر چند لمحے بعد اس عائزہ کا پسندیدہ مشغلہ یاد آ جاتا تھا۔ پھر اگلے پل اسے محسوس ہوتا کہ اسے وہ شادی والا جوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کھڑکی سے باہر بادل صاف نہیں ہو رہے تھے، شاید ان میں پانی تھا، یا شاید وہ بس کہہ رہے تھے۔ اسے کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ جہاز کی بتیاں بھی بوجھل ہو چکی تھیں کیونکہ اکثر لوگ اب اپنی نیند پوری کر رہے تھے، اور اس نے پلین بنایا تھا کہ وہ اپنی پوری فلائٹ جاگ کے گزارے گی۔ کافی لمحے یا شاید گھنٹے بیت گئے تھے جب اس نے پلٹ کے عائزہ کو دیکھا تو وہ اسی انداز میں اب تک سر ٹکائے بیٹھا، ملا، کانوں میں اوپورس اور آنکھوں پہ پٹی،
شاید وہ سو چکا تھا۔ زیگل نے اپنی پوری توجہ اس تک کر لی۔ اس نے بے دھیمی سی سرگوشی میں شاید خود سے سوال کیا کہ میں واقعی انوائنگ ہوں؟ کیا میں ہر انسان کے لیے واقعی فرسٹریٹنگ ہوں؟ البتہ اسے خود کی آواز نہیں آئی تھی۔ شاید اس نے سرگوشی کی تھی، مگر جہاز کے سنسان ماحول میں اس کی آواز سے سنائی دے گئی۔ وہ کسی خلا میں گمسم تھی جب آئزک کی آواز پہ یکدم چونکی۔ نو یو آر ناٹ۔ تم انوائنگ نہیں ہو، جو ایسا کہتا ہے اسے بھاڑ میں ڈالو۔ وہ نہایت بھاری اقوام میں ڈوبی آواز میں کچھ کہہ گیا تھا جو اسے سنائی نہیں دیا۔ کیا؟ زرگل نے اب کی قدرے صاف آواز میں سے سوال کیا تھا۔ الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اب کی بار کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ اس کے لبوں سے پھر کوئی آواز ابھرنے کی نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ رات گہری ہو کے بہتی رہی۔ صبح اس کی آنکھ کی بورڈ پہ چلتی انگلیوں کی بدولت گونجتی ٹھک ٹھک کی آواز سے کھلی، جو سر پہ ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ اس نے بیزاری اور تھکاوٹ سے پہلے انگڑائی لی، پھر منہ پہ ہاتھ رکھتے جمائی روکی۔ آنکھوں سے آئی پیچ اٹھایا تو آنکھیں چندیا گئیں۔ پورا جہاز نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ سب کا یہ پہلا پہر تھا جہاں دور سے کہیں بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور ہلکا شور۔ آئزک کی آنکھیں بادل نخواستہ طور پر اپنے برابر بیٹھی لڑکی پہ ٹھہری۔ چہرے پہ چشمے ٹکے ہوئے تھے جن پہ لیپ ٹاپ کی روشنی پڑنے سے تنک کے رنگوں کا سایہ سا دکھائی دیتا۔ لیپ ٹاپ سے جڑے ایئر فونز کانوں میں دھسے ہوئے تھے۔ شاید تبھی وہ آئزک کے وجود سے بے خبر لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی روشنی اس کے سرخ بالوں کو کھنکار رہی تھی۔ وہ بڑے انہماک سے برق رفتاری میں کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ اس کی سیٹ کے ہینڈل پہ کوئی گلابی رنگ کا مگ تھا جس کے اندر پورٹیبل چھوٹے سے چولہے کے باعث کافی گرم ہو رہی تھی۔ آئزک نے اسے مخاطب کرتے دونوں کندھوں کو ہلکا سا زور لگایا۔ زرگل جو سفید ڈوکس پہ مصنوعی سیاہی سے کچھ قلم بند کر رہی تھی، اس نے کانوں پہ پڑتی آواز پہ نظریں لیپ ٹاپ سے ہٹا کر اس پہ ٹکائیں۔ آئزک کندھوں کو موشن میں لا رہا تھا۔ خود پہ موجود نگاہوں کا احساس ہونے پہ زرگل کو دیکھا۔ بوئن دیا۔ اس کی آواز میں صرف کے خستہ پن و تھکن سے نڈھال ہوتی شمک باقی تھی۔ یہ کون سی زبان ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ زرگل کی البتہ آواز تازہ اور شفاف تھی۔ اسپینش، گڈ مارننگ۔ اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ وہ دور ہاتھ کے اشارے سے کسی کو بلا رہا تھا۔ ناشتے کا معلوم کر رہے ہو؟ آئزک نے پلٹ کے اسے دیکھا، سر اس بات میں ہلایا۔ میں نے پوچھا تھا، آدھے گھنٹے تک سرو ہوگا۔ زرگل نے گھڑی پہ نظر ڈالی، 9:30، پھر واپس لیپ ٹاپ پہ نظر جما لی۔ فلائٹ کے لینڈ ہونے میں کتنا وقت ہے؟ آئزک نے ہاتھ گراتے پوچھا۔ انگلیوں سے آنکھیں مسل رہا تھا۔ زرگل نے اپنے سامنے اسکرین پہ کلک کیا۔ وہاں جہاز اور اس کا پورا میپ واضح ہوا۔ 4 گھنٹے۔ آئزک نے پھر سے سر ہلا دیا۔ اب وہ اپنی سیٹ سے اٹھ رہا تھا۔ کندھے کا درد کیسا ہے کرنگو؟ پیچھے دیکھا تو زرگل اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت گہری سوچ میں مبتلا لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ رہی تھی، مگر متوجہ اس کی طرف تھی۔ آئزک نے دونوں کندھوں کو ایک بار پھر جنبش دی۔ وہاں درد ہر درجہ کم ہو چکا تھا۔ اٹس فائن، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ زرگل نے لمحے بھر کو نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ تمہیں کتنی بولیاں آتی ہیں؟ یکدم سوال کیا۔ یہ اس کا کام تھا۔ کیوں؟ میں نے سنا ہے لاطینی لوگ آوارہ گرد ہوتے ہیں، اڈیپٹیو، اسی لیے انہیں کافی ساری بولیاں آتی ہیں۔ زرگل نے دلچسپی سے بتایا، جو صاحب روج گائے بزار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور تم نے یہ کہاں سنا ہے؟ سیٹ پہ ہاتھ جمائے وہ کھڑا ہو گیا۔ زرگل چہرے پر کیے اسے دیکھتے بولی، ریڈٹ سے؟ تم اپنے ناول کی ریسرچ ریڈٹ سے کرتی ہو؟ سیریسلی؟ وہ کرتے سے ہلاتا رہ گیا۔ اب مجھے میری انسپریشن میرے جواب نہیں دے گی تو مجھے انٹرنیٹ پہ تو جانا پڑے گا نا۔ اس نے معصومیت سے میسنے پن کے ساتھ طنزیہ سے لہجے میں تردید کی۔ لاطینی لوگوں نے زندگی پر ہجرت کی ہے، اسی لیے ان کا لینگویج گیم مضبوط ہے۔ اس نے سرسری سے انداز میں وضاحت کی۔ یعنی میری بات درست تھی؟ آئزک نے سپاٹ سے انداز میں نفی میں سر ہلایا۔
تم نے کہا لطینی لوگ آوارہ ہوتے ہیں جبکہ اصل میں وہ دربدر ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ وہاں جلا جلا کے اسے بتا رہا تھا۔ سرگل اس کو توجہ کے ساتھ سنتی گئی۔ پھر جب اس کی بات مکمل ہو گئی تو وہ پلٹ کر واپس فریش روم جانے لگا تھا کہ زرگل نے اسے ٹوکا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا؟ ایزک نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ تمہیں کتنی زبانیں آتی ہیں؟ وہ کندھے اچکاتے آگے بڑھ گیا۔ ہو نوز؟ پیچھے بیٹھی زرگل اسے منہ بنائے جاتا دیکھے گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کارپیٹ پہ کھوکھلی سی آواز کی باز گشت کانوں میں پڑ رہی تھی کہ جب اس کے سامنے اسے ایک لڑکی آتی دکھائی دی۔ سلور ہیڈ فونز جو کندھے پہ جمے تھے۔ وہ لڑکی اپنی ہوڈی کے سینے درست کر رہی تھی۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے تھے کہ ایک دوسرے کا راستہ ایک دوسرے کے باعث رک گیا۔ آستینوں کو ٹھیک کرتی لڑکی نے اپنے سامنے موجود وجود پہ ایک نظر دوڑائی، جب ترچھا ہو کے ہاتھ لمبا کر کے اسے آگے جانے کی جگہ دے رہا تھا۔ I'm sorry، حبور نے سنجیدہ سے انداز میں کہا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ البتہ اس نے دوسرے مرد کے منہ سے اٹس اوکے بھی سن لیا تھا۔ بہت آگے جانے پہ اس نے پل بھر کو پلٹ کر دیکھا تو اسے بے حد دور جاتا دکھائی دیا۔ پوری چیک شرٹ پہنے دراز قد مرد جو فریش روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے بغور دیکھنے اور اپنی سیٹ پہ پہنچ جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ شخص وہی تھا جو اس وقت زرگل کی سیٹ سے غائب ہے۔ وہ اپنی سیٹ کے سامنے کھڑی زرگل کے لیپ ٹاپ پہ پیچھے سے نظریں جمائے دیکھ رہی تھی کہ وہ اب اسے اپنے ناول کا پلاٹ تیار کر رہی ہے۔ اس نے زرگل کو ٹوکا، کہاں تک پہنچا؟ زرگل نے چونک کے سر پیچھے کی طرف اٹھایا۔ حبور اس کے سر پہ کھڑی تھی، ہلکی سی مسکان کے ساتھ۔ بے تاثر سوالیہ آنکھیں زرگل نے تھکن کے ساتھ چشمے ماتھے پر ٹکائے۔ ابھی تو بیک سٹوری سوچ رہی ہوں، ناول کو درمیان سے شروع کروں گی، پھر بیک سٹوری کے ذریعے کہانی بڑھاؤں گی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ اشارہ کرتے اسے کچھ بتا رہی تھی۔ حبور نے اقتاحت سے سانس بھری۔ اف، کیا تمہیں نہیں معلوم بیک سٹوری پڑھنا ایک قاری کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے؟ اتنا بورنگ آرک ہوتا ہے یہ کہانی کا۔ زرگل اس کی بات پہ سادگی سے مسکرا دی۔ فرسٹلی کیونکہ تم کرائم تھرلرز میں بیک سٹوری کو نہیں پڑھ سکتی، وہ ناول کے تھرل کی رفتار کو سست کر دیتا ہے۔ مگر میرا ناول ایک لو سٹوری ہے، اس میں لوگوں کو بیک سٹوری کا معلوم ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ کرداروں کے ساتھ کنیکٹ کیسے کریں گے؟ حبور اس کے دلائل اب بھی 100% طور پر رضامند نہیں ہوئی تھی۔ اگر میں تمہارا ناول مکمل نہ کر پاؤں تو برا مت مانا۔ اس ہاتھ اٹھاتے پار مان لی کہ ایک بیک سٹوری بنائی ہے تم نے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ زرگل نے آہستہ سے چہرہ پھیر لیا۔ لمبی کہانی ہے حبور، ناول میں پڑھنا ورنہ مزہ خراب ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے واپس سے چشمے آنکھوں پہ ٹکا لیے۔ مجھے راستے میں تمہارا اتفاقاً انسپریشن ملا تھا۔ زرگل پلٹی نہیں، اس اسی انداز میں کہا۔ اس کا نام آئزک ہے حبور۔ حبور البتہ اسی کو دیکھ رہی تھی، کچھ تجسس کے ساتھ۔ اچھا، اور کیا کیا معلوم ہوا تمہیں اس کے بارے میں؟ زرگل اب بھی نہیں پلٹی، البتہ اس کے سوال پہ چلتی انگلیاں ٹھٹک کے ٹہر گئیں۔ اس نے لمحے کے بعد کہا، تمہیں میرے ناول میں تھرل چاہیے نا، تو پھر تم اطمینان رکھو، کیونکہ آئزک وہ کردار ہے جس کو تم جتنا سمجھنا چاہو اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ حبور کی دونوں بھویں آسمان چھو رہی تھیں۔ اس اپنی دوست کے منہ سے مرد کے لیے کہے گئے شاہی قصیدے ہضم نہیں ہوئے تھے کہ تم اب میرے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھو گی۔ زرگل کے لب استہزاء سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ کاش یہ اس کی تعریف ہوتی، مگر یہ اس کا چھوٹا سا فیکٹ ہے۔ اب کی بار زرگل کو حبور کی طرف سے کوئی پیغام نہ ملا، البتہ اس کے فون پہ میسج آیا حبور کی طرف سے۔ اس نے چیٹ کھولی تو وہاں ایک سٹیکر ایموجی تھا، ایک سمرکنگ چہرہ۔ زرگل آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور اب اپنے بیگ سے رومال نکالتے منہ پہ ٹھہرا پانی صاف کر رہا تھا۔ زرگل اسے کنکھیوں سے دیکھے گئی، پھر بہت سی ہچکچاہٹ اور تذبذب کو دور کرتے اس نے گلا کھنکارا، مجھے کل رات کے لیے سوری کرنا تھا۔ اس کے ہاتھ رک گئے تھے، نگاہیں اسی پہ جمی تھی۔ آئزک منہ پونچھتے پونچھتے ٹہر گیا، کس لیے؟
उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ज़रगो के गले में घुलटी भर के मधुम हुई। मुझे कल रात तुम्हारी मैरिटल लाइफ के बारे में मजाक नहीं बनाना चाहिए था। इट वॉज अ ब्रीच ऑफ आवर सॉफ्ट बाउंड्री। उसने साफ गोई से इकरार किया। आइज़क के चेहरे के ज़ाविये अलबत्ता पुरसुकून रहे। इट्स ओके, मैंने भी तुम्हें कल रात जाने अनजाने में बहुत कुछ कह दिया था, जिसकी वजह से तुम काफ़ी रिजर्व्ड हो गई थी। मुझे नहीं कहना चाहिए था। कब दोबारा से खुश चेहरा करने लगा था। क्या तुमने मेरी खामोशी को नोट किया? आइज़क ने ठहर के दोबारा उसे देखा और उसके सवाल की नौयत को समझा। तुम्हारी एनर्जी बहुत जाहिर हो जाती है लड़की, मुझे नोट नहीं करना पड़ा। ज़रगुल ने सिर्फ सर हिला दिया। वो दोबारा अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो रही थी कि आइज़क ने उसे टोका। तुम्हारे 1000 सवालों के बदले मेरा एक सवाल। ज़रगुल ने अचंभे से चेहरा पलटा, फिर सर हिलाया, जिसे आगे बोलने की इजाज़त दी हो। कि तुम मुझे एक अल्कोहल एडिक्ट लिखने वाली हो? उसकी आवाज़ में कोई तासुर ना था, ना आंखों में, बस एक सादा सा सवाल था। हू नोस आइज़क, ये नॉवल पे पढ़ लेना। ज़रगुल उसको खौफज़दा अंदाज में आंखें घुमाते देख के मुस्कुरा दी, फिर ठहरी, मानी के इस अंदाज में पूछा, क्या तुम मेरी किताब में दिलचस्पी रखते हो? मुझे भी लगता है कि तुम बहुत जल्द मेरे किरदार पे गिव अप कर दोगी। उसने जैसे तंज किया, क्या तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं कि मैं तुम्हें अपनी नॉवल में लिखूंगी? नहीं। उसने सरसरी से अंदाज में शाने उचका दिए। वो बैग में हाथ डालते बियर का कैन निकाल रहा था। दुनिया कहती है कि शराब पीने वाले लोगों की कंपनी अच्छी नहीं होती। उसकी आंखों की गिरफ्त में मौजूद बियर के कैन को देख रही थी। आइज़क ने उसकी आंखों में आंखें डाली और बिना देखे कैन का ढक्कन खींच दिया। आई एंट अ सन, जस्ट नॉर्मल गाय। मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं एक आम सा आदमी हूँ। और फिर उसने कैन को लबों से लगाते घूंट भरा। ज़रगुल की नजरें अब उसके हाथ से होते उसके एल्बो पे पहुंच गईं, जिसके ज़ाहिरी रुख पे तो कुल्हाड़े बने थे। इन कुल्हाड़ियों का क्या मतलब है? ज़रगुल ने नजरों से इशारा किया। आइज़क की मध्यम से नीली आंखें भी उन 2 कुल्हाड़ों पे ठहर गईं, जो स्केच नुमा अंदाज में नक्श बनी की गई थी। ओ बॉय, इसका ताल्लुक मेरी रहायशगाह से है, सेड्यूना से। उसने कैन को अपनी जल पे रखा जहाँ वो टैटू था। कैन से टपकता पानी उस जगह ठहर गया और उन ठहरी बूंदों में आइज़क को धनक के 7 रंग नजर आए। एक फिनोमिना था जो अक्सर पुराने टैटू में देखा जा सकता था। ज़रगुल ने उसके मुशाहिदे में खलल दिया। वो घड़ी देखती बोली थी, हमारे पास 4 घंटे हैं कि तुम मेरे नॉवल की बैक स्टोरी तख्लीक करने में मदद करोगे? आइज़क उसे नागवारी से देखता रह गया। तो जी हमारा एपिसोड 3 जो वो यहीं पे एंड होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। वैसे आई नो एपिसोड में काफ़ी सारे फ्लॉज़ हैं। नहीं, एपिसोड में फ्लॉज़ नहीं है, मेरी वीडियो में फ्लॉज़ हैं। एपिसोड तो अच्छा लिखा हुआ है, पर मैंने जो रिकॉर्डिंग करी है और जो एडिटिंग में मसला आया है, उसमें काफ़ी फ्लॉज़ आए होंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, दीज़ आर फाइनल्स, और वो इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। तो मुझे जो है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से जो है कि टाइम निकाल के इसकी रिकॉर्डिंग की है, और ट्रस्ट में इतनी जल्दी जल्दी की है ना कि बस मैं जानती हूँ कि कैसे हुई है। और खैर, अगर हम किसकी बात करते हैं, नॉवल की बात करते हैं, तो मेजर सीन आइज़क और ज़रगुल का है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, तो वो ये है कि मतलब अभी तक हमने 3 एपिसोड्स पढ़े, तो उसमें सबसे पहला आइज़क का आ गया था, और फिर दूसरा दूसरा था किसका, नहीं, सबसे पहले अथर का था, फिर था हबूर का, फिर अब आइज़क और ज़रगुल का। तो इस तरह से आए। मतलब हालांकि राइटर ने जो है वो तो सारा एक ही फ्लो में लिखा है, पर मैं जो इनको डिवाइड करके पार्ट्स में तोड़ रही हूँ। ओह वेट, मुझे जो है वो इंट्रो में ये बोलना था कि ये रिहाल का एपिसोड 3 का पार्ट 3 है, एंड आई सेड एपिसोड 3 है। तो एनीवेज आप लोग उससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ कर लिएगा। आई नो आप लोग समझ गए होंगे। एनीवेज, तो खैर मैं कहाँ थी। तो हाँ, जो हमने 5 इसके अलग अलग करे हैं, तो उसमें इस टाइप से आ रहा है। अब अगला वाला देखते हैं किसका होता है। अगला वाला शायद
شاید اتھر کا ہو یا پھر ان سب کا کمبائن ہو کہ وہاں پہنچ گئے ہو مکس سینس آئیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اگر ہم ایپیسوڈ کی بات کریں تو زرگل اور آئزک میں اچھی بات چیت تو ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. جب وہ لینڈ کریں گے ان لوگوں کو پتہ لگے گا کہ او شٹ وی آر نیبرس. تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ میں اس ناول کو جو ہے وہ یہیں پین کرتی ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو پسند آئے گا. اور آپ لوگوں نے مجھے اپنی فیڈ بیک جو ہے وہ کامنٹ باکس میں ضرور دینی ہے. اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو آپ کو سبسکرائب بھی ضرور سے کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.